बच्चों को पहचाना तो हुमा से पहचाना, कांटों को पहचाना तो खटक से पहचाना, शोलों को पहचाना तो लपट से पहचाना। ये पहचान का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। हर एक निशानी से पहचाना जा रहा है, हर एक निशानी से पहचाना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि फकत आसमान वालों ही के लिए निशानी है, अरे नहीं नहीं, जमीन वालों के लिए भी निशानी, जमीन वालों के लिए भी निशानी। और ये निशानी है, निशानी है, अब चाहे जितनी पुरानी है, चाहे जितनी पुरानी है, मगर निशानी तो निशानी है, निशानी तो निशानी है। ये दुनिया सराय फानी है, 4 दिन की जिंदगानी है, न कुछ होनी है न जानी है, मगर हर शय के लिए निशानी है। हर शय पहचानी जा रही है, निशानी के साथ हर शय पहचानी जा रही है, अलामत के साथ हम देख रहे हैं। पहचानने वाले पहचानते चले जा रहे हैं, सिद्दीक को पहचान रहे हैं तो सदाकत से पहचान रहे हैं, उमर को पहचान रहे हैं तो अदालत से पहचान रहे हैं, उस्मान को पहचान रहे हैं तो सखावत से पहचान रहे हैं, अली को पहचान रहे हैं तो विलायत से पहचान रहे हैं, हसन को पहचाना, इमामत से पहचाना, हुसैन को पहचाना, शहादत से पहचाना, ज़हरा को पहचाना, तहारत से पहचाना, सादो सईद को पहचाना, सआदत से पहचाना, तलहा ज़ुबैर को पहचाना, रिफाकत से पहचाना। पहचानने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बेलाल को पहचाना, बेलाल को पहचाना तो मोहब्बत से पहचाना, और अवैस को पहचाना तो फुरकत से पहचाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सहबाजी दुल्हा, नारे तकबीर। नारे को पहचानने वाले पहचानते चले जा रहे हैं, जमाना ब जमाना पहचानते जा रहे हैं, आहद ब आहद पहचानते जा रहे हैं, कर्न ब कर्न पहचानते जा रहे हैं, दौर ब दौर पहचानते जा रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन पहचानते चले जा रहे हैं। हमने देखा जीलान के अंदर एक आया, जीलान के अंदर एक आया, लोगों ने उसे भी पहचाना, उसे भी पहचाना तो गौसियत से पहचाना है। हमने देखा अजमेर की धरती पर आने वाला आया, लोगों ने उसे भी पहचाना, खाजगियत से पहचाना। हमने देखा दिल्ली की धरती पर आने वाला आया, सारा जमाना निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही कहता नजर आ रहा है। जब पहचाना तो महबूबियत से पहचाना, महबूबियत से पहचाना। हमने देखा आने वाला आ रहा है, लाहौर की धरती पर आया, सारा जमाना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कह रही है। हमने उसे पहचाना तो फर्दियत से पहचाना, फर्दियत से पहचाना। ये पहचानने का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लोग पहचानते चले जा रहे हैं। आने वाला आया, आने वाला आया कि चौचा की धरती पर आया, जिसे सारा जमाना मखदूम महदुद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी पुकारती नजर आ रही है। हमने उसे पहचाना तो मखदूमियत से पहचाना। ये पहचानने का सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। हमने देखा एक आने वाला आया, पंडवा की धरती पर आया, जिसे सारा जमाना शेख अलाउल हक पंडवी के नाम से पहचानती जा रही है। वो भी पहचाना जा रहा है, विलायत से पहचाना जा रहा है, विलायत से पहचाना जा रहा है। और एक आने वाला आया, भागलपुर की धरती पर आया, सारा जमाना जिसे शहबाज़े अशफरवाल कहता नजर आ रहा है। पहचानने की बारी आई तो सबने शहबाजियत से पहचाना, करामत से पहचाना। और ये पहचानने का सिलसिला जब आगे बढ़ा तो एक आने वाला
ایک آنے والا اور بھی آ رہا ہے، بریلی کی دھرتی پہ آ رہا ہے، ایک آنے والا اور بھی آ رہا ہے، جھوٹی چٹائی پہ آ رہا ہے، ایک آنے والا اور بھی آ رہا ہے، اسی سرزمین ہند پر، اسی سرزمین ہند پر ایک چھوٹا سا کھلیا جسے اس وقت بریلی کے نام سے دنیا جان رہی ہے، ایک آنے والا وہاں بھی آیا، وہاں بھی آیا، مگر الگ پہچان لے کر آیا، الگ پہچان لے کر آیا اور نرالی شان لے کر آیا۔ اب تک ہم جسے بھی پہچان رہے تھے اس کی کسی نہ کسی ایک صفت کے ذریعہ پہچان رہے تھے، جسے بھی پہچان رہے تھے اس کی نشانی کے ذریعہ پہچان رہے تھے، مگر میں کہوں اے آنے والے بریلی کے تاجدار جسے سارا زمانہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پکارتا نظر آ رہا ہے، جسے ساری دنیا اعلیٰ حضرت کہتی نظر آ رہی ہے، سب پہچانے جا رہے ہیں کسی نہ کسی نشانی کے ذریعہ۔ اے اعلیٰ حضرت آپ کی نشانی کیا ہے؟ آپ کی نشانی کیا ہے؟ آپ کو کس نشانی کے ساتھ پہچانا جائے؟ آپ کو کس نشانی کے ساتھ پہچانا جائے؟ کہا یہی تو فرق ہے، سب آ رہے ہیں تو کسی نشانی سے پہچانے جا رہے ہیں، مجھے خدا نے خود نشانی ہی بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے خدا نے خود نشانی بنا کر بھیج دیا ہے، ہر ایک کے لیے مجھے نشانی بنا کر بھیج دیا ہے، ولیوں کی جماعت کے لیے مجھے نشانی بنا کر بھیج دیا ہے، اصحاب کی جماعت کے لیے مجھے نشانی بنا کر بھیج دیا ہے، علماء کے لیے میں نشانی رہا، محدثین کے لیے میں نشانی رہا، مفسرین کے لیے میں نشانی رہا، شاعروں کے لیے میں نشانی رہا، ادیبوں کے لیے میں نشانی رہا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں امام احمد رضا غوث اعظم کی کرامات اگر دیکھنی ہے امام احمد رضا کو دیکھو، خواجہ کی خواجگیت اگر دیکھنی ہے امام احمد رضا کو دیکھو، قطب پاک کی قطبیت اگر دیکھنی ہے امام احمد رضا کو دیکھو، بابا فرید کی فردیت اگر دیکھنی ہے امام احمد رضا کو دیکھو۔ نشانی ہے، نشانی ہے، وہاں کرامت دیکھ کر پہچان رہے تھے، یہاں اعلیٰ حضرت دیکھ کر پہچان رہے، یہاں بس اعلیٰ حضرت کو دیکھا، پہچان سمجھ میں آ گئی، پہچان سمجھ میں آ گئی، اور اس طرح سے سمجھ میں آئی کہ خود اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اب دنیا نے جان لیا کہ جب غلام کی شان اتنی اعلیٰ ہے تو ان کے امام کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ جب غلام کا کوئی جواب نظر نہیں آیا تو پھر ان کے امام کا جواب، امام کا جواب کوئی کہاں سے لائے؟ اور یہ تو ایسے غلام ہوئے، ایسے غلام ہوئے کہ غلام ہو کر امام ہو گئے، غلام ہو کر امام ہو گئے۔
نبیوں کے گھر والوں کی غلامی اس طرح سے راس آئی، اس طرح سے راس آئی کہ اب کہا گیا اے احمد رضا تو میرے گھر والوں کا اتنا غلام آگا ہوا کہ اب تجھے سارا زمانہ امام ہی امام کہتا نظر آئے گا۔ اور ایسے امام ہیں کہ مسجد والے امام نہیں، فقط مصلی والے امام نہیں، صرف فجر کے وقت والے امام نہیں کہ نماز کا وقت ختم ہوا امامت ختم، جب تک مصلی پر ہیں تب تک امام، سلام پھیرا امامت ختم، امامت ختم۔ اب انتظار کر رہے ہیں کب سورج چڑھے، کب سورج چڑھے، ظہر کا وقت آئے، پھر سے مؤذن صدا دے، پڑھنے والا مصلی پہ بڑھے۔ اب جو ہی تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، اب پھر امام، پھر امام۔ جناب 4 رکعت ادا کی، نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا، امامت ختم، امامت ختم۔ اب پھر انتظار میں بیٹھ گئے کہ کب سورج ذرا دوپہر سے ڈھل کے عصر کا وقت قریب آئے، پکارنے والا پھر سے آواز دے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز کانوں میں آئے اور حجرے کا دروازہ کھلے اور امام صاحب پھر سے مصلی کی طرف بڑھے۔ جب مصلی پر آ گئے پھر سے امام، سلام پھیرا، امامت ختم۔ گویا جیسے کوئی الیکٹرک بلب کا سوئچ ہو، آن اور آف سلسلہ چل رہا ہے۔ جی کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، سلسلہ چل رہا ہے، ماشاء اللہ۔ سوئچ آپ دبا رہے ہیں، امامت آ رہی ہے جا رہی ہے، امامت آ رہی ہے جا رہی ہے۔ عصر کا وقت ختم ہوا، اب بیٹھ گئے مسجد کے اندر، کچھ درس دینے لگے، کچھ باتیں بتانے لگے، کوئی فیضان سنت پڑھ کر سنانے لگے، کوئی حدیث پاک پڑھ کر لوگوں کو سمجھانے لگے۔ وقت جاتا رہا، سورج ڈھلتا رہا، جب غروب ہوا پھر سے پکارنے والے نے پکارا، آذان کی آواز کانوں میں آئی، اب نماز پڑھانے والا مصلی پر، پھر امام، جی 3 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیرا، امامت ختم، امامت ختم۔ اب رات کے انتظار میں رہ گئے، عشاء کا وقت قریب ہوا، پھر سے آواز دی گئی، کیا پتا چلا یہ وقت کی امامت ہے۔ ایک دن کے اندر 5 وقت میں امامت مل رہی ہے اور پھر تھوڑے ہی دیر میں امامت ختم ہو جا رہی۔ اب رات میں گھر کے اندر ہیں تو امام نہیں ہے، بستر پہ سوئے ہیں تو امام نہیں ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ ہیں تو امام نہیں ہے، چادر کے اندر ہیں تو امام نہیں ہے، کروٹ بدل رہے ہیں تو امام نہیں ہے۔ اب پھر سے انتظار ہے کہ کب طلوع فجر ہوگا، کب یہ دھندھلکا چھٹے گا، کب پھر پکارنے والا پکارے گا، کب بسترے استراحت سے اٹھیں گے، کب آنکھوں کو ملتے ہوئے وضو کے پیالے کو اٹھائیں گے، کب منہ دھوئیں گے، کب ہاتھ دھوئیں گے، کب پاؤں دھوئیں گے، کب سر کا مسح کریں گے، کب نماز ادا کریں گے، کب مصلی پر جائیں گے، کب امامت پھر سے شروع ہوگی۔ یہ وقت در وقت امامت ملتی ہے جاتی ہے، لیکن قربان جاؤ امام احمد رضا کو جو امامت ملی ہے یہ مصلی والی امامت نہیں ہے، یہ مصلی والی امامت نہیں ہے کہ ابھی ملی ابھی ختم ہوئی، ابھی ملی ابھی ختم ہوئی۔ ارے یہ تو ایسا امام بنایا گیا، ایسا امام بنایا گیا کہ علاقے والے کہیں یہ میرا امام ہے، سماج والے کہیں یہ میرا امام ہے، قریہ والے کہیں یہ میرا امام ہے، شہر والے کہیں یہ میرا امام ہے، ملک والے کہیں یہ میرا امام ہے۔ آج دنیا والے کہہ رہے ہیں یہ میرا امام ہے۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी दुनिया मान रही है ये हमारे इमाम हैं, हमारे इमाम हैं। सिर्फ बरेली वाले ही नहीं कहते ये हमारे इमाम हैं, सिर्फ अहले हिंद में सूबा यूपी वाले नहीं कहते कि ये हमारे इमाम हैं, बल्कि इतना बड़ा ख्वाजा का हिंदुस्तान, इतना बड़ा ख्वाजा का हिंदुस्तान और गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, ये आज वाला कटा बटा छटा हिंदुस्तान नहीं, बल्कि आज से 1000 साल पहले वाला हिंदुस्तान, जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले वाला हिंदुस्तान जिसमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है और पूरा का पूरा हिंदुस्तान भी है, बर्मा भी है, भूटान भी है। 1000 साल से इस मुल्क पर ख्वाजा की हुकूमत चली आ रही है ना, चली आ रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसलिए कि ये ख्वाजा की भी जो हुकूमत है ये आज की तरह 5-5 साल में बदल जाने वाली हुकूमत नहीं है। अच्छा वहां भी वक्त 5 था, यहाँ भी साल 5 है। वहां 5 वक्तों में हुकूमत बदल रही थी, इमामत बदल रही थी, यहाँ 5 सालों में हुकूमत बदलती है। और कोई बहुत ज्यादा भाग गया तो 5 से 10 भी हो जाता, और कोई उससे ज्यादा छा गया तो 10 से कभी कभी 15 भी हो जाया करता। मगर आप यही कहेंगे कि 10 हो के 15 हो के 25 हो, हुकूमत एक ना एक दिन तो बदलनी है, सिक्के का रुख बदलना है, चटाई लपेटी जानी है, वक्त बदलना है। और जो जो वक्त बदलता है सरकारें बदलती हैं। जब मुगल की हुकूमत बरकरार न रही, जब खिलजी की हुकूमत बरकरार न रही, जब ऐबक की हुकूमत बरकरार न रही, जब लोधी की हुकूमत बरकरार न रही, तो यहाँ पे रुक कर ये भी कहा जा सकता है कि जब उस जमाने में लोधी की हुकूमत बरकरार न रह सकी तो आज के जमाने में मोदी की हुकूमत क्या बरकरार है। वक्त तो है, कभी न कभी बदलना है, बदलना है। मगर कुर्बान जाओ, हिंदुस्तान की धरती पर जो ख्वाजा की हुकूमत है ये न कल बदलती नजर आई थी, न सुबह क़यामत तक बदलने वाली है। इसलिए कि ये हुकूमत इलेक्शन वाली नहीं है, मुस्तफा के सिलेक्शन वाली है। ये हुकूमत, ये इलेक्शन से ख्वाजा को हुकूमत नहीं मिली है, नबी के सिलेक्शन से ख्वाजा को हुकूमत मिली है। नबी ने कह दिया बेटे मोइनुद्दीन हिंदुस्तान की तरफ जाओ, जाओ। मोइनुद्दीन ने सुना, नबी की आवाज पर लब्बैक कहा। आज हम लोग भी लब्बैक या रसूल अल्लाह के तराने गाते हैं ना, नारा लगाते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फर्क ये है हम बिना सुने ये नारा लगा रहे हैं, ख्वाजा ने सुनकर लगाया, ख्वाजा ने सुनकर लगाया है कि जब मदीनतुल मुनव्वरा में है
شہر مصطفیٰ میں ہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہیں، مواج شریف کے قریب ہیں، سنہری جالیوں کے سامنے ہیں، خدمت پہ خدمت ہو رہی ہے، در رسول کی حاضری پہ حاضری ہو رہی ہے، غلامی پہ غلامی ہو رہی ہے، چاکری پہ چاکری ہو رہی ہے۔ معین الدین اپنے رسول کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا خراج پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک دن جانے والا خادم در رسول جب در رسول پہ جاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، اے خادم معین الدین کو بھیج دو، بھیج دو۔ اب خادم نے آ کر باہر اعلان کیا، معین الدین کون ہے؟ بلایا جا رہا ہے، سرکار نے بلایا ہے، سرکار نے بلایا ہے۔ اب کئی معین الدین دل کے اندر یہ داغ حسرت لے کر کھڑے ہو گئے کہ شاید ہمیں پکارا جا رہا ہے، شاید ہمیں بلایا جا رہا ہے، شاید ہمیں آواز دی جا رہی ہے۔ جب فیصلہ نہ ہوا، غلام پھر سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، سرکار کس معین الدین کو بلایا جا رہا ہے؟ یہاں تو بہت سارے موجود ہیں۔ آواز آئی، معین الدین چشتی کو بھیج دو، چشتی کو بھیج دو۔ اب خواجہ چشت اہل بہشت، دل کے اندر تمناؤں کا ہجوم، دل کے اندر سبز تتلیوں کا ہجوم، دل کے اندر اضطراب، دل کے اندر بے کلی، دل کے اندر بے چینی، دل کے اندر اضطرابی، دل کے اندر شوق، دل کے اندر ذوق زیارت، دل کے اندر رفور عشق، دل کے اندر داغ محبت لے کر خواجہ خواجگاں آگے بڑھے، آگے بڑھے، حجرہ اقدس کے اندر داخل ہوئے۔ اب عجیب نظارہ ہے، عجیب نظارہ ہے، جلوے پہ جلوہ ہے، حسن پہ حسن ہے۔ ادھر خواجہ کھڑے ہیں، ادھر خواجہ ہیں، ادھر عطائے رسول ہیں، اور نگاہوں کے سامنے جلوہ رسول ہے۔ جلوہ رسول، ادھر عطائے رسول، آنکھوں میں جلوہ سموتے ہوئے سرکار عرض کیا جائے غلام حاضر ہے، سرکار عرض کیا جائے چاکر حاضر ہے، سرکار عرض کیا جائے گدا حاضر ہے۔ کہا معین الدین یہ انار لے، انار لے اور جا ہندوستان کی طرف، تجھے وہاں کی ولایت سپرد کر دی گئی، سپرد کر دی گئی۔ اب ایک انار خواجہ جب آئے تو ہاتھ میں نبی کا دیا ہوا عطا کیا ہوا ایک انار تھا، اور جب خواجہ آئے تو اس انار کے صدقے میں خواجہ خود ایک انار بنے نظر آئے اور ان کے لاکھوں بیمار بنے نظر آئے۔ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا دیا، دین کی دولت عطا کر دی، قصر اسلام میں داخل کر دیا، اہل ایمان بنا دیا۔ مل گئی خواجہ کو حکومت ہند کی، جس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، ہر کہو میں ہی اس بات کا اقرار کر رہا ہے۔ تو یہ ہندوستان اتنا بڑا جس پر خواجہ کی حکومت کا سکہ، اسی ہند کی دھرتی پر ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر آنے والا آیا حضرت نقی علی خان کے گھر میں آیا۔